اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی قوم کے متکبرین نے کہا کہ اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم واپس پلٹ کر ہمارے دین میں آ جاؤ۔ لاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 8ویں پارے کے اختتام میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ اللہ رب العزت نے اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے فرمایا تھا باقی انبیاء کرام کی طرح یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ شرک سے ان کو منع کیا، توحید کی دعوت دی تھی، اور ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے تھے، لیکن جتنے بھی اس قوم کے متکبرین تھے، بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، انہوں نے اس کے درمیان ایک نیکی کی دعوت اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ پیدا کی، اور بالآخر وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ نیکی اور بدی کا ٹکراؤ ہوا، آمنا سامنا ہوا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو اب وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے تم اور تمہارے ساتھی یہاں تو اس وطن کو چھوڑ کر چلے جاؤ یا پھر واپس ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ یعنی یہ وہ موقع تھا کہ نیکی جو غالب آتی ہے نا، تو باطل اسی اعتبار سے مغلوب ہوتا جاتا ہے، اس کے اثرات ختم ہوتے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ باطل کے اثرات جہاں ختم ہوتے ہیں وہیں پر باطل کے جتنے بھی سرغنے ہوتے ہیں ان کے فوائد مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ فوائد اور مقاصد فوت ہونے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے دو ٹوک کہہ دیا کہ تم ہمارے دین میں واپس پلٹ جاؤ ورنہ ہم نکال دیں گے۔ اچھا، یہ جن لوگوں پر جس موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یہ وہی موقع تھا جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی قوم ان کو وہاں سے نکالنا چاہ رہی تھی، قتل کی کوششیں کر رہی تھی۔ تو اس وقت کفار مکہ کو وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام اس مرحلے سے گزرے تھے۔ لیکن دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کیا، جب ان کی قوم نے اپنے دین میں آنے کی دعوت دی اللہ کے پیغمبر اور نبی کو، تو اللہ کے پیغمبر نے دو ٹوک کہہ دیا، قالا اولو کننا کارہین، کہ ہم تمہارے دین میں اس حال میں پلٹ آئے کہ ہم بالکل بیزار ہیں تمہارے دین سے۔ یعنی بے باک ہو کر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمہارے دین سے تو ہم بیزار ہیں، تو کس طرح تمہارے دین میں ہم لوٹ آئیں۔ یعنی جس کا دل مائل نہ ہو اس کی زبان کو، الفاظ کو مائل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اور واضح طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودُ فِيهَا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین میں واپس لوٹ کر آئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب واضح طور پر انکار کر دیا تو ان متکبرین نے، ان کافروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا، وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ ان کافروں نے اپنی قوم کے باقی افراد سے کہا کہ اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین کی طرف آتا ہے تو کہتے ہیں بڑا نقصان ہوگا، بہت تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، دین کی طرف جاؤ گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح کے اندیشے آج بھی دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج کے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور غور و فکر کے بعد جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ بات کہنا چاہ رہے ہوں، یہ پریشانی سابقہ ادوار میں اور زمانے میں بھی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متکبرین تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اتباع کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اچھا، نقصان کیوں اٹھاؤ گے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، حضرت سورہ ہود میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو نیکی کی دعوت دیتے تھے تو اس قوم کو بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی تھی، خاص طور پہ جب آپ فرماتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، کاروبار کرو دیانتداری سے، ایمانداری سے، لوٹ خسوٹ مت کرو۔ یہ وہ لوگ تھے مدین والے کہ جن کو اللہ نے بہت رزق دیا تھا، باغات تھے، پھل لگے ہوئے تھے، درختوں کی بھرمار تھی، ایگریکلچر تھا، نعمتیں برس رہی تھی، اس کے باوجود لوٹ مار۔
حضرت شعیب نے ان کو منع کیا تو وہ حضرت شعیب سے کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا شعیب تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ وہ ہمیں روکے ہمارے آبا و اجداد کے دین سے اور ہمیں اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے سے؟ یہ دیکھیں رئیس بھائی کہ آج بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، بالکل دین کا تعلق مذہب کا تعلق عبادات سے مخصوص روایات سے ہے، باقی دنیا کے معاملات ہم جیسا چاہیں ویسا کریں، یہ آج کا جدید اور ماڈرن مائنڈ کہتا ہے، حالانکہ یہ وہ پریشانی تھی جو آج سے 3000 سال پہلے بھی لوگوں کو تھی، یعنی وہ اس وقت بھی چاہتے تھے کہ ہم دنیاوی زندگی میں آزاد رہیں، اپنی منمانی کرتے رہیں، اپنی مرضی سے اپنے رسومات اپنی دنیاوی زندگی اور اپنے اموال میں تصرف کرتے رہیں۔ یہ اس وقت بھی سوچ تھی، کوئی یہ سوچ جدید سوچ نہیں ہے، یہ قدیم سوچ ہے، یہ قدیم زمانے سے انسانوں کو اس آزادی کی فکر رہتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جب دین دیا تو اس حیثیت سے دیا تھا کہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، اور اس نے مالک ہونے کی حیثیت سے دیا تھا، وہ کوئی نوکر نہیں ہے تمہاری مرضی اور فرمائش سے دین دے گا۔ اس نے جب دین دیا تو اس نے اس اعتبار سے دیا کہ ہر کام میری مرضی سے ہو، اور یہ مالک کا استحقاق ہوتا ہے، ہم اس کے استحقاق پر حرف نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جسے دین کی سمجھ ہو، دین کی حقیقت کا پتہ ہو، وہ کبھی اس طرح کے اعتراضات یا اپنی جدید سوچ کو مسلط نہیں کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ تم اگر اس کی پیروی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے، لیکن ہوا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تباہ ہونے کی دھمکی دی تھی شعیب علیہ السلام اور ان مسلمانوں کو جو ان کے حضرت شعیب کے مطمئن تھے، لیکن جب عذاب آیا تو ان کے اوپر آیا، آگ برسی، گرمی برسی، جس کا ذکر آگے آئے گا، اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو پیغمبر کی دعوت سے جب انحراف کریں گے تو نتیجہ یہی آئے گا۔ اب جس طرح اس بستی والوں کا حال ہوا، اس طرح اور کئی بستیاں تھیں۔ قرآن پاک نے ایک باقاعدہ اس بات کا جو ہے وہ ہمیں احساس دلایا، اور اس طرح کی عبرتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی جس علاقے میں جس خطے میں لوگ رہتے ہیں، اگر وہاں کے لوگ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کریں نا، تو اللہ فرماتا ہے میں آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں، رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں نازل کرنا شروع کر دوں۔ واضح طور پہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر بستی کے لوگ، کسی خطے کے لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی، بدقسمتی، غفلت کہ ہم تقوی اختیار کرنے کے بجائے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کے بجائے ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مصیبت آ گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا۔ اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور میں ایک بات ذکر کروں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بالکل ترتیب زمانی کے اعتبار سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے داماد، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد اللہ نے جس نبی کو بھیجا، جس پیغمبر کو بھیجا، وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو وہاں یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف، اور پھر فرعون کو دعوت دی، نشانیاں دکھائی۔ اس نے ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اللہ پر ایمان لانے کے بجائے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس انکار کا ذکر کیا فَظَلَمُوا بِهَا، فرعون نے ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ۔ ظلم یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، قدرت کو، معجزات کو، کمالات کو دیکھ کر جو حضرت موسیٰ نے دکھائے تھے، بجائے اس کے کہ وہ مان لیتا، کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ یعنی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو جادو کا کچھ نہیں پتہ، معجزات کا کچھ نہیں پتہ، اور جب وہ حکم لگائے کہ یہ جادو ہے، جس کو جس چیز کا علم نہ ہو اس میں فتویٰ دے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ابتدائی کلمات فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمات شروع ہوئے تھے، تو اس پر فرعون کے اسٹیٹمنٹ پر جو کہا اللہ رب العزت نے، وہ کیا کہا کہ اس نے ظلم کیا، یعنی فرعون نے ظلم کیا، جو میری نشانیوں کو دیکھ کے تسلیم کرنے کے بجائے انکار کر دیا اور تردید کر دی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔